اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو وزن، ہم سندھی میں تو وزن کہہ لیتے ہیں لیکن اصل وزن ہے، زے ساکن ہے، وزن اور اس کے قواعد کے بارے میں تھی اور ہے۔ 3 قاعدے آپ وزن کر پڑھ کر آئے ہیں، امید ہے کہ ان 3 کی بھی رات کو دہرائی کریں گے۔ آج ہم وزن کے 3 قاعدے اور پڑھیں گے، تو ٹوٹل وزن کے کتنے قاعدے ہو گئے؟ 6 قاعدے ہو گئے۔ 6 قاعدوں میں سے چوتھا قاعدہ، پچھلے 3 کو بھی اگر نظر میں رکھیں، اور اگر آج کا درس کے لحاظ سے تو پہلا قاعدہ، آج کے درس کا پہلا قاعدہ، پچھلی ترتیب کے لحاظ سے چوتھا قاعدہ۔ اگر ہمارے سامنے کوئی عربی کا لفظ آ جائے جس پر شد ہو، ٹھیک ہے، یا یوں کہیں کہ وہ حرف مشدد ہو، مشدد اس میں مفعول کا صیغہ ہوگا باب تفعیل سے، یعنی اس کو شد دیا گیا ہو، ٹھیک، تو کیا وزن میں بھی شد آئے گا یا وزن میں شد نہیں آئے گا؟ فرماتے شد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر 2 حرف ہیں، دکھنے میں ایک آتا ہے لیکن حقیقت میں 2 ہیں، ایک حرف دوسرے کے اندر ڈالا گیا ہے جس کو ادغام کہتے ہیں، ادغام کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حرف مشدد کی 3 صورتیں فی الحال آپ ذہن میں رکھ لیں۔ دونوں حرف اصلی ہیں، یہ جو حرف مشدد دونوں اصلی ہیں، ٹھیک ہے، تو وزن میں کوئی شد وغیرہ نہیں آئے گا، وزن بغیر شد کیا آئے گا؟ جیسے آپ کہتے ہیں مد یا مدو، ٹھیک، اگر کوئی آپ سے پوچھے مد کس وزن پر ہے، آپ کہیں گے مد بر وزن فعل، فل نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلی دال عین الفعل ہے اور دوسری دال لام الفعل ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اگر دونوں اصلی ہوں تو وزن میں کوئی شد وغیرہ نہیں آئے گا۔ اچھا، اگر یہ حرف مشدد دونوں زائد ہوں، دونوں زائد، تو وزن میں پھر فا عین لام پر شد نہیں آئے گا، بلکہ اس زائد حرف کے مقابلے میں ہم بھی وہ ایک شد والا حرف زائد رکھ دیں گے۔ مثلا اجلواز، کیا؟ اجلواز بر وزن افعال، کس کے وزن پر ہے؟ افعال۔ اجلواز میں جیم ہمیں پتہ ہے فاعل فعل ہے، لام عین الفعل ہے، ٹھیک ہے، اور زے جو ہے کیا ہے وہ لام الفعل، بس جیم فاعل فعل، لام عین الفعل، زے لام الفعل، تو شد کس پہ آئے؟ واو پر، واو اصلی حروف میں سے نہیں ہے تو وزن میں بھی ہم اسی واو کو بڑھا دیں گے۔ اچھا، اور اگر حرف مشدد میں ہمیں پتہ ہو کہ ایک زائد ہے ایک اصلی، کیا؟ ہمیں پتہ ہو کہ ایک زائد ہے ایک اصلی، لیکن ہم تشخیص نہیں دے پاتے کہ پہلے والا زائد ہے یا دوسرے والا زائد ہے، اب ہم کیا کریں؟ مثلا باب تفعیل کا جب آپ گردان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں صرف، صاد فاعل فعل ہے، پھر 2 را ہے، پھر جو ہے کیا ہے فا لام الفعل ہے۔ اب ان 2 را میں سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ پہلی والی عین الفعل ہے یا دوسرے والی عین الفعل ہے، تو وزن میں بھی ہم بیچ والے حرف پہ شد دیں گے، ٹھیک، لیکن ہم فیصلہ اور فتویٰ نہیں دے سکیں گے کہ اس میں سے کون سا زائد ہے۔ بھئی صرف بروزن فعل ایسے کہہ دیں گے۔ اور اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ان 2 میں سے پہلے والا زائد ہے دوسرے والا اصلی، تو ہم وزن میں بھی پہلے نمبر پہ فاعل فعل لائیں گے، پھر زائد حرف لائیں گے، پھر عین الفعل لائیں گے، اور پھر جو ہے کیا وہ لام الفعل لائیں گے۔ اس کی مثال آپ کو دیتے ہیں، جیسے سید، آپ کہتے ہیں نا یہ
गुलाम अब्बास सैयद हैं, भाई सीन फाउल फेल है, दाल लामुल फेल है। सैयद में से दो या में से कहते हैं कि पहली या जायद है, तो हम कहेंगे सैयदुन बरवज़न फ़ईएलुन। क्या कहेंगे? फ़ईएलुन। वही या जायद जो सैयद में थी वही वज़न में भी ले आए, किसी पे हमने शद नहीं दिया। और अगर इन दो में से हमें पता चल जाए कि पहले वाला असली है, दूसरे वाला जायद, तो हम पहले फाउल फेल को ले आएंगे, फिर ऐनुल फेल को ले आएंगे, फिर उस जायद को ले आएंगे और फिर लामुल फेल को ले आएंगे। जैसे अलीयुन, मौला अली का नाम आप लेते हैं, या अल्लाह की सिफत भी है अलीयुन, ऐन फाउल फेल, लाम ऐनुल फेल। अब दो या में से बाद कहते हैं कि मसलन पहली जायद है, बाद कहते हैं दूसरी। अगर आप पहली को जायद मानते हैं तो यानी या लामुल फेल है, तो अलीयुन बरवज़न फ़ईलुन, वज़न में भी वही हम या को ले आए हैं। बात वाज़ेह हो गई। बस हर्फ मुशद्दद की गोया के इतनी सूरतें हो गई। अब गिने आप। पहली सूरत ये कि दोनों असली हैं, दूसरी सूरत ये कि दोनों जायद है, तीसरी सूरत ये कि एक असली है एक जायद है, लेकिन हम तशखीस नहीं दे पाते कि कौन सा असली है कौन सा जायद। ठीक है, ये तीन। फिर चौथी सूरत ये कि हम तशखीस दे पाते हैं कि पहले वाला जायद है। पांचवी ये कि हम तशखीस दे पाते हैं कि दूसरे वाला जायद है। खूब। पांचवा कानून ये है कि अगर किसी कलमे में कवाइद एलाल की वजह से, कवाइद एलाल यानी हर्फ इल्लत वाले कानून जो बाद में आप पढ़ेंगे, लगभग 10-11 कानून हैं, उनकी वजह से अगर कोई हर्फ गिर जाए तो कहते हैं वज़न में से भी वो गिर जाएगा। जो गिर गया लफ्ज़, ऐनुल फेल गिरा है तो वज़न में भी ऐनुल फेल गिरेगा, फाउल फेल गिरा है तो वज़न में भी फाउल फेल गिरेगा। ठीक है, जैसे आप सूरह तौहीद पढ़ते हैं, उसका पहला लफ्ज़ क्या पढ़ते हैं? कुल। भाई है भी फेल, तो फेल या सुलासी होता है या रुबाई, खुमासी नहीं होता। तो सुलासी का मतलब 3 हर्फी होता है। अब कुल की जब हमने जाके मादा देखा, उसके जो दूसरे लफ्ज़ हम जिन्स थे उनको देखा, तो उसमें हमें पता चला कि काफ फाउल फेल है, लाम लामुल फेल है, वाव ऐनुल फेल है। अब कुल में से ऐनुल फेल गिर गया तो आप कहेंगे कुल बरवज़न फुल, ऐन वज़न में भी नहीं लाएंगे। इसी तरीके से कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो लफीफ़ मफरूक़ है। क्या है? यानी फाउल फेल की जगह पर भी हर्फ इल्लत, लामुल फेल की जगह पर भी हर्फ इल्लत। जब उनका फेल अम्र बनाएंगे तो फेल अम्र में सिर्फ ऐनुल फेल बाकी रहता है। जैसे वला, वलय, फाउल फेल पर क्या है? वाव, ऐनुल फेल पर क्या है? लाम, और लामुल फेल पर क्या है? या। अब इसका जब हम जनाब फेल अम्र बनेंगे तो हो जाएगा ले। अगर आपसे कोई पूछे ले किस वज़न पर है, आप कहेंगे ले बरवज़न ए। वफ़ा यफ़ी से फ़े बरवज़न ए, वका यकी से के बरवज़न ए। जो भी हर्फ गिर जाएगा वज़न में से भी वो हर्फ गिर जाएगा। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि अगर छठा कानून, किसी लफ्ज़ में कवाइद एलाल की वजह से कल्ब मकानी हो जाए। कल्ब मकानी का मतलब क्या है? यानी हुरूफ की जगह में रद्द बदल हो जाए। फाउल फेल आखिर में चला गया, लामुल फेल इब्तिदा में आ गया, ठीक, तो वज़न कहते हैं वज़न में भी फिर तब्दीली आएगी। वज़न में भी क्या आएगी? तब्दीली आएगी। मिसाल के तौर पर कोई शख्स आपको ये कहे कि आप हमें ये बता दें कि जनाब जो क्या है जाहुन किस वज़न पर है। जाहुन बेटा असल में था वजहुन। क्या था? वाव फाउल फेल, जीम ऐनुल फेल और हा लामुल फेल। फिर पता नहीं क्यों अरबों ने जो फाउल फेल था उसको जीम के बाद ले आए, जवाहुन बना दिया, फिर वाव मुतहर्रिक माक़बल मफ्तूह वाव को अलिफ में तब्दील कर जाहुन कर दिया। अब अगर कोई कहे कि जाहुन किस वज़न पर है, आप कहेंगे अफल।
فعل نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ فا بیچ میں آ گیا ہے تو یہاں وزن میں بھی جو کیا ہے وہ بیچ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو حروف اصلی اور زائد کے پہچاننے کے ہمارے پاس 3 حروف معیار ہیں. فا عین لام. جو فا کے مقابلے میں آئے گا بھلی فا نہ ہو ہم اس کو فاء الفعل کہیں گے. جو عین کے مقابلے میں آئے گا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ عین الفعل. جو لام کے مقابلے میں آئے گا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ لام الفعل. اگر وہ کلمہ رباعی یا خماسی ہے تو پھر ہم یوں کہیں گے، پہلے کو فاء الفعل کہیں گے، دوسرے کو عین الفعل، اور تیسرے کو لام الفعل اول، اور رباعی میں چوتھے کو لام الفعل ثانی. خماسی میں فا عین لام، پھر لام الفعل اول، لام الفعل ثانی، لام الفعل ثالث. بات واضح ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر در کلمہ ای حرف مشدد، اگر کسی کلمے میں شد والا حرف، یہ شد والا حرف کیا ہوتا ہے کہ نمودار 2 حرف ہم جنس است. نمودار یعنی یہ بتانے والا ہے کہ ہم ایک نہیں بلکہ ایک جیسے 2 حرف ہیں. باشد ہو با مراجعے بکلمات ہم جنس، تو اس لفظ کے ہم جنس کلمات کی طرف ہم رجوع کریں گے. ہم جنس کلمات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے تو فعل ماضی ہے، مثلا صرف، تو آپ اس کے مضارع کی طرف جائیں یصرف، اس میں فاعل کی طرف جائیں مصرفن. ٹھیک ہے. پھر امر کی طرف جائیں صرف. تو آپ نے جب ہم جنس کلمات کو دیکھا، باید ببینیم، ضروری ہے کہ ہم دیکھیں آن 2 حرف، ہر 2 اصلیت، وہ دونوں حرف جو شد والے اصلی ہیں، یا ہر 2 زائد، یا دونوں زائد ہیں، یا یکی اصلی و دیگری زائد، یا ایک اصلی ہے اور ایک زائد ہے. در صورت اول، پہلی صورت میں بیٹا، پہلی صورت کیا تھی؟ پہلی صورت کیا تھی؟ ہاں اب دیکھیں آپ کا جسم یہاں ہے، دماغ کہیں اور ہے. 3 صورتیں میں نے بتائی، دونوں اصلی ہیں. تو پہلی صورت یہ ہے وزن را بدون حرف مشدد می آوریم، تو ہم وزن کو بغیر شد کے لے آئیں گے. مثلا مرہ، مرہ کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ گزرا. مثلا آپ یہاں کھڑے تھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی ہشام کہاں گیا؟ آپ کہتے ہیں مرہ، وہ گزر گیا. ٹھیک ہے. کہ می گویم بر وزن فعل است، تو ہم اس کے وزن میں شد نہیں لائیں گے، کہیں گے یہ فعل کے وزن پر ہے. وہ در صورت دوم، دوسری صورت کیا تھی عباس شاہ؟ بیٹا توجہ یہاں کرو یار. ایک تو آپ پینسل نہیں لاتے، طالب علم کے لیے پینسل ہتھیار ہے. جب ہتھیار ہے تو آپ نمبرنگ اگر لگاتے جائیں، 2 حرف اصلی اس پر 1 نمبر، 2 حرف زائد اس پر 2 نمبر، 1 اصلی 1 زائد اس پہ 3 نمبر، تو مسئلہ آسان ہو جائے گا. وہ در صورت دوم، اور دوسری صورت میں یعنی جب دونوں زائد ہوں. ٹھیک ہے. ہم زائد مشدد را در وزن می آوریم، پھر اسی شد والے زائد کو وزن میں بھی لے آئیں گے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے. مانند جیسے اجلواد. اجلواد کا ترجمہ بیٹا کیا ہے؟ بہم چسپیدن، ایک دوسرے کے ساتھ چپک جانا. کیا؟ چپک جانا. کہ می گویم بر وزن افعال است، ہم کہتے ہیں یہ کس کے وزن پر ہے؟ افعال. اب دیکھیں فا پر بھی شد نہیں ہے، یعنی جیم پر بھی شد نہیں ہے، پھر لام پر بھی شد نہیں ہے، زے پر بھی شد نہیں ہے، واو پر شد ہے. تو یہ شد کہتے ہیں کہ ہم 2 واو ہیں اور یہ دونوں زائد ہیں، تو وزن میں بھی وہی لے آئیں گے. وہ در صورت سوم، تیسری صورت کون سی ہوگی عباس شاہ؟ احسنتم. پھر اس کی جو ہے کیا ہے 3 صورتیں بنیں گی. ہرگاہ نہ توان تشخیص داد، جب یہ تشخیص نہ دی جائے کہ حرف اول از 2 حرف ہم جنس، کہ ان ہم جنس حروف میں سے پہلا حرف زائد ہے یا دوم یا دوسرا زائد ہے. ہر قدم از فا و عین، فا عین لام وزن، کہتے ہیں پھر فا عین لام وزن میں ہر قدم، ہر ایک کیا کریں گے کہ مقابل آن حرف قرار گرفتے باشد،
جو آن حرف یعنی شد والے حرف کے آمنے سامنے ہوگا مشدد می کنیم، اگر فا شد والے مقابلے میں تو فا کو شد دے دیں گے، اگر عین شد والے کے مقابلے میں تو عین پر شد دے دیں گے، اگر لام شد والے کے مقابلے میں ہے تو ہم لام پر شد دے دیں گے۔ مثلا می گوئیم سلم، بیٹا اب دیکھیں سلم میں سین فا کے مقابلے میں اس پر شد نہیں ہے، میم لام کے مقابلے میں میم پر بھی شد نہیں ہے، بیچ والے حرف پر شد ہے، یعنی جو عین کے مقابلے میں آیا ہے۔ اب یہ تو شد بتا رہا ہے کہ یہ دو لام ہیں، لیکن ہم پہچان نہیں پا رہے کہ پہلا لام اصلی ہے یا دوسرا لام اصلی ہے، تو ہم کہیں گے بروزن فعل، یہ فعل کے وزن پر ہے۔ وَحِمَرَّ، بیٹا آخری حرف پر شد ہے، یعنی جو لام الفعل کے مقابلے والا ہے، لیکن ہم نہیں پہچانتے کہ پہلی را زائد ہے یا دوسری را، تو ہم کہیں گے بروزن افعل، وزن میں بھی ہم کیا لے آئیں گے؟ شد لے آئیں گے۔ وہ ہرگاہ بدانیم، اور جب ہم یہ جان لیں قدام یک از آن دو زائد است، ان دو میں سے کون سا زائد ہے، پہلا زائد ہے یا دوسرا؟ وہ قدام اصلی، اور کون سا اصلی ہے؟ وزن را بدون حرف مشدد می آوریم، تو ہم وزن میں شد نہیں لائیں گے، وزن کو بغیر شد کے لے آئیں گے۔ مثلا می گوئیم، جیسے ہم کہیں گے سید، اب اس میں ہمیں یقین ہے کہ پہلی یا زائد ہے، دوسری یا زائد نہیں اصلی ہے، کہیں گے بروزن فیعلن۔ اب دیکھیں وزن میں وہی یا کو ہم لے آئے، اور جو یا اصلی ہے اس کے مقابلے میں عین کو لے آئے، کیونکہ اصلی یا عین کے مقابلے میں ہے۔ وہ علیٌ، اب اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی علیٌ میں جو ہے کیا ہے، یہ اس میں بھی جو ہے کیا وہ پہلا زائد ہے، بروزن فعیلن، اس میں ہم نے کیا کر دیا؟ فعیلن کے وزن پر اس کو بنا دیا۔ بات واضح ہوگی؟ خوب، اگر بعضی از حروف اصلی کلمے، پانچواں قانون، اگر کسی کلمے کے بعد حرف طب کے قواعد اعلال کے قوانین کے مطابق وغیرہ ہی، یا کبھی کوئی قانون جاری نہیں ہوتا، عربوں نے ایسے بنا دیا، کسی کو گرا دیا، کیا کر دیا، ٹھیک ہے، وغیرہ ہی کہ خواہد آمد، کہتے ہیں وہ قواعد جو عنقریب آئیں گے، ٹھیک ہے، حذف شود، حذف شود کا تعلق بیٹا کس کے ساتھ ہے؟ اگر بعضی از حروف اصلی کلمے حذف شود، اگر کسی کلمے کے اصلی حروف میں سے بعض حذف ہو جائیں، از وزن نیز، وزن سے بھی، حرفی کے مقابلے آنست، وہ حرف جو اس گرے ہوئے کے مقابلے میں ہے، حذف می شود، وزن سے بھی وہ گر جائے گا۔ مثلا می گوئیم، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قل، ترجمہ کیا؟ بگو، کہہ دو۔ از قال یقولو، قل کس مادے سے ہے؟ قال یقولو سے ہے، بروزن فل، یہ فل کے وزن پر ہے۔ اب اس فل میں سے کون سا حرف گر گیا؟ فل سے کون سا حرف گر گیا؟ پٹ تمام پر چھو پانچے دماغ ہاں کم نہ تھا وٹو، فا بھی لکھو پہ، لام بھی لکھو پہ، وہ حب بے بخش، حب کا ترجمہ کیا ہے؟ تم بخش دو، بخش دو، وہ جو کسی کو مارتے ہیں وہ معافی نہیں ہے، بلکہ کچھ مال دے دو، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تحفہ دے دو، ٹھیک ہے، ہمیں کچھ دے دو۔ از وہب یہبو، یہ کس سے ہے؟ وہب یہبو، تو حب کا فاعل فعل کیا ہے؟ اب بادشاہ حب کا فاعل فعل نہیں، واو، شاباش، واو گر گیا، تو اب وزن سے بھی کیا گرے گا غلام رضا؟ واو گرے گا، تو اب حب کس کے وزن پر ہو جائے گا؟ بروزن ال کے وزن پر ہوگا۔ وفے، فے کا ترجمہ کیا ہے؟ تو وفا کر، کیا؟ تو وفا کر، یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، کس سے؟ وفا یفی سے۔ اب دیکھیں اس میں سے واو بھی گر گیا جو کہ فاعل فعل ہے، یا بھی گر گیا جو کہ لام الفعل ہے، تو فے بروزن اے، فے کس کے وزن پر ہوگا؟ اے کے وزن پر ہوگا۔ اسی طریقے سے وعد یعدو، ہم گردان کرتے ہیں نا، یعدو کس کے وزن پر ہوگا بیٹا؟ ہاں جی،
یا ایدو کس کے وزن پر ہوگا؟ یا ایدو ہاں یا فعل ہو جائے، یا فعل ہو جائے، یا ایدو۔ یار میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، پوری دنیا مجھے کہے گی کہ یہ جلاد ہے، آپ لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا۔ یا ایدو میں کتنے حرف ہیں؟ تین ہیں۔ تو یا فعلوں میں کتنے ہیں؟ تو چار تو نہیں ہونے چاہیے نا، جب لفظ میں تین ہے تو اس کے وزن میں بھی تین ہوں گے۔ ہاں یا ایدو بر وزن یا ایلو، فاعل فعل گر گیا۔ اگر در کلمہ قلب، اگر کسی کلمے میں تبدیلی ہوئی ہو، تبدیلی کے تو بہت سارے اقسام ہیں، کبھی حرکات میں تبدیلی ہوتی ہے، وہ بھی تبدیلی ہے۔ کبھی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ کلمات کے رد و بدل میں، پہلا کلمہ دوسرے کی جگہ پر، دوسرا پہلے کی جگہ پہ آ گیا، تو کہتے ہیں قلب مکانی۔ قلب سے مراد کیا ہے؟ جگہ تبدیل ہو جائے۔ واقع شدہ بود، واقع شدہ بود کا تعلق ہے قلب کے ساتھ۔ اگر کسی کلمے میں تبدیلی واقع ہوئی ہو، یعنی ترتیب اصلی فا و عین و لام بہم خورد بود، یعنی فا عین اور لام کی ترتیب ٹوٹ گئی ہو، در وزن نیز، وزن میں بھی ترتیب فا و عین و لام بہم خاد خورد، وزن میں بھی یہ ترتیب ٹوٹ جائے گی۔ بہم خوردن یعنی ٹوٹ جانا۔ جیسے ہم کہتے ہیں جاہن، یا جاہ کہہ دیں، فی الحال تنوین نہ دیں کیونکہ ہم فارسی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جاہ بر وزن افل۔ بھئی یہ افل کیسے ہو گیا؟ فا تو شروع میں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب جاہ کے ہم نے رشتہ دار لفظوں کی طرف دیکھا تو ہمیں محسوس ہوا کہ پہلے واو ہے، اس کے بعد جیم ہے، اس کے بعد ہا، یعنی واو فاعل فعل ہے جو اب بیچ میں آ گیا۔ با مراجعے بے کلمات ہم جنس آن، جب ہم نے جاہ کے ہم جنس کلمات کی طرف رجوع کیا، مثلا وجہن، وجیہن، وجاہت، دیکھیں واو پہلے نمبر پر، وغیرہ ہی، اس کے علاوہ آپ اس سے فعل ماضی بنائیں، فعل مضارع بنائیں۔ معلوم می شود کہ جیم عین الفعل، معلوم ہوتا ہے کہ جیم کیا ہے؟ عین الفعل ہے۔ وہ الف کے منقلب از واو است، اور یہ الف جو کہ واو سے تبدیل ہے، کیونکہ جوہن واو متحرک ما قبل مفتوح، یہ فاعل فعل می باشد، یہ فاعل فعل ہے۔ فائدے دانستن وزن کلمات، بھائی کلمات کے وزن کے جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ تشخیص حروف است، اس میں یہ کہ ہم حروف کی تشخیص دیتے ہیں، کون سا اصلی ہے کون سا زائد ہے، کہ بے وسیلہ آن حروف کے تشخیص کی وجہ سے می توان نوع و بنا کلمہ را شناخت، ہم کلمے کے قسم کو بھی پہچان سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے یا فعل، اور اسی طریقے سے کلمے کی بناوٹ کو کہ یہ ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی پہچان سکتے ہیں۔ تبصرے، اب یہ جو ہم پڑھیں اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ در کلمے حرفی را کے، کسی بھی کلمے میں وہ حرف جو برابر فا است، فا کے آمنے سامنے فاعل فعل، اس کو کیا کہیں گے؟ حرفی را کے مقابلے عین است، عین الفعل، جو عین کے مقابلے میں ہے وہ عین الفعل۔ وہ حرفی را کے مقابلے لام است، لام الفعل می نامد، اور وہ حرف جو لام کے مقابلے میں سے کیا کہتے ہیں؟ می نامد کا مطلب ہے کہ نام رکھتے ہیں۔ لام الفعل ہے یہ رباعی را، رباعی کے لام الفعلوں کو لام الفعل اول، لام الفعل اول کہتے ہیں۔ والدوم، اور دوسرے لام الفعل کو لام الفعل دوم، ٹھیک ہے، لام الفعل اول و دوم، یعنی ان کو ایسے کہیں گے۔ وہ لام الفعل ہے خماسی، اور خماسی کے لام الفعلوں کو کیا کہیں گے؟ لام الفعل اول و دوم و سوم۔ نامید اند صرف والوں نے یہ نام رکھے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اب بیٹا آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، جو ریکارڈنگ سنیں گے ان کو بھی، ریکارڈنگ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں کو سمجھانا۔ اگر ریکارڈنگ کی وجہ سے بیچ میں نہیں پوچھیں گے تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں۔ تو آئندہ کوشش کریں میرے ساتھ چلیں، ایسا نہیں ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اب آپ جو ہے کیا ہے جسم یہاں ہو ذہن کہیں اور ہو۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔